کہ کوئی بھی عام آدمی ہے، صاحب علم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی صاحب علم شخصیت ہے، جب وہ قسم کھائے اللہ کی ذات کا سہارا لے، اللہ کی ذات کا نام لے اور نام لے کر اللہ کی ذات کی قسم کھائے، سوال یہ اٹھتا ہے اللہ کی ذات قسم کھائے تو پھر اللہ کی ذات کو تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو کسی کی حاجت مندی نہیں ہے، اللہ خود تو کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے سوا ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، مخلوق کو خالق کی ضرورت ہے، خالق کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑا دین مفتی شیخ الحدیث کوئی شیخ طریقت اگر قسم لیتا ہے کھاتا ہے تو اللہ کی ذات کی حاجت ہے، لیکن جب اللہ کی ذات قسم کھائے تو اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ تو یہ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، فرمایا فلا وربک، اے محبوب نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا وربک، اے محبوب نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے ہر معاملے کے اندر حاکم تسلیم کرے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہر ایک قسم کھائے اسے اللہ کی ذات کی حاجت، لیکن اللہ قسم کھائے اسے کسی کی حاجت نہیں، لیکن یہاں اللہ خود قسم کھا رہا ہے اور قسم کیا کھائی؟ فرمایا فلا وربک، اے محبوب نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یؤمنون حتی یحکموک، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ تجھے حاکم مطلق تسلیم کرے۔ ہمیں مطلق کا مطلب ہے کہ حضور کے ہر فیصلے کو غیر مشروط طریقے سے ماننا۔ آیت مبارکہ کا دراصل شان نزول کی بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کا ایک انصاری کے ساتھ جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوگی کسی معاملے کے اندر، اور ان کا معاملہ تھا یہ پانی لگانے کا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو چلا گیا، کیس چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک طرف حضرت زبیر ہے، دوسری طرف انصاری صحابی ہے، ان کا جب مقدمہ سنا تو حضور علیہ السلام نے وہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا کہ حضرت زبیر جو ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ پہاڑیوں سے اترنے والا پانی سب سے پہلے وہ اپنی کھیتی کو لگائیں اور بعد میں بھی بقیہ جن کی زمینیں ہیں وہ لگائیں۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ جو فیصلہ فرمایا، دراصل وہ میرٹ یہ بنتا تھا حق الاول قریب ثم البعید، جو پہلے ہوتا ہے اس کا پہلے حق ہے، جو بعد میں اس کا بعد میں حق ہے۔ حضرت زبیر کی زمین چونکہ پہاڑی کے قریب تھی، اس لیے اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ زبیر پہلے پانی لگائے گا اور جن کی زمینیں بعد میں ہیں وہ بعد میں پانی لگائیں گے۔ اب وہ جو انصاری صحابی تھے ہیں تو وہ صحابی رسول، ان سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ان کی زبان سے غیر ارادی طور پر یہ نکلا کہ اللہ کے محبوب نبی کے چونکہ یہ دوسری ذات ہیں اس لیے فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ زبیر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری ذات، انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب نبی کے یہ قریبی رشتہ دار ہیں، دوسری ذات ہیں، اس لیے فیصلہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اللہ ان کا نہیں فیصلہ کہنے کا، کیونکہ حضور کے فیصلے کو رد کرنا یہ براہ راست ایمان سے خارج ہونے کے مطابق ہے۔ غیر ارادی طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا، اللہ رب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کا نزول کر دیا، آیا فلا وربک، اے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، حضور کی غلامی تمہیں عطا فرمائی ہے، حضور کی غلامی کے پلادے تمہارے گلے میں ڈالے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو غیر ارادی طور پر بھی کوئی زبان سے ایسا لفظ نہ نکالا کرو کہ جو لفظ تمہیں ساری سعادت سے محروم کر دے۔ محبوب میں تیرا رب ہو کر ہم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک تیرے ہر فیصلے کو غیر مشروط طریقے سے وہ مان نہیں کرے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ تھا، اس سے پیچھے جو آیت نمبر 60 ہے اس میں ایک منافق تھا جس کا نام بشر ہے، اس کا جھگڑا ایک عیسائی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب وہ جو عیسائی تھا وہ کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ لے کر جاتے تمہارے نبی کے پاس، لیکن جو منافق ہے بشر اس کا نام، وہ کہتا ہے نہیں تمہارا جو راہب ہے کعب اشرف اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف وہ غیر مسلم ہے، ادھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے آنے والا ہے لیکن ہے منافق۔ پر معلوم ہوا کہ نفاق اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ نفاق کے اندر اتنی نحوست ہے
کہ غیر مسلم کے سامنے بھی جب منافق کا مقابلہ ہو تو غیر مسلم پھر بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اچھائی پر ہوگا، اور منافق جو ہے وہ غیر مسلم سے بھی نیچے والے برائی والے طبقے پر۔ اس بشر منافق نے کہا کہ تمہارے راہب کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر جو عیسائی تھا وہ کہنے لگا نہیں تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، پر وہ منافق چاروں ناچار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقدمہ لے کر آگے، وہ راضی تو نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ میں غلطی پر ہوں اور اللہ کے محبوب نبی نے فیصلہ اسی کے حق میں کر دینا ہے، کیونکہ وہاں پر تو لڑی نہیں نہ ماری جاتی۔ حضور السلام نے تو حقدار کو حق دینا، آپ نے تو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا ہے اور غیر مسلم ہے، نہیں۔ جب حضور السلام کی بارگاہ میں وہ کیس گیا، حضور نے اس عیسائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جب بارگاہ رسالت سے نکلے اس وقت وہ منافق بشر کہنے لگا کہ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، تو تمہارے راہ کے پاس جاتے ہیں، کافر اشرف کے پاس، تو سارے چھوڑو کافر اشرف کے پاس نہیں جاتے، کرتے ایک اور ہستی یہاں پر موجود ہے جس نے عادل و فاروق کہا جاتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس۔ حضرت عمر بن خطاب نے تو سارا کیس سن لیا۔ اب جب حضرت عمر بن خطاب اس کا فیصلہ سنانے لگے اس وقت وہ عیسائی بول پڑا، اس نے کہا کہ عمر بن خطاب مقدمہ تم نے سن لیا ہے، یہ تم نے سن لیا ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات سن لو، میں یہ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہی مقدمہ یہی کیس اس سے پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی گیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ میرے حق میں آ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رنگ جو تھا وہ زرد ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ اچھا اگر اللہ کے نبی نے اور عدالت مصطفیٰ نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نے کہا کہ میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا خیر ہوتی ہے، اندر گئے، تلوار نکالی اور لا کر منافق کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے عمر بن خطاب کی تلوار اس کا فیصلہ، عمر بن خطاب کی تلوار اس کا یہی فیصلہ کرتی۔